قرآن پاک میں علم کی 3 سٹیجز بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج ہے کہ علم الیقین۔ آپ نے کسی سے سنا کہ جناب یہ کام ایسے ہوتا ہے، مثلا جہاز ہوتا ہے جو ایک جگہ سے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں بٹھا لیتے ہیں اس میں اور دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ آپ کو ایک علم ہو گیا، کسی طرح سے آپ کو علم مل گیا۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے عین الیقین، کہ واقعی آپ کسی وقت ایئرپورٹ پہ چلے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سارا جہاز ہے، اس میں لوگ سینکڑوں کے حساب سے بیٹھ رہے ہیں، پھر وہ جہاز اڑتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کر جاتا ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تیسری سٹیج ہوتی ہے حق الیقین، کہ آپ خود اس جہاز میں بیٹھے ہیں، لاہور سے بیٹھے ہیں اور جدہ کے جا اترے ہیں۔ یہ 3 سٹیجز ایک علم کی ہوتی ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ یہ جو بات ہے یہ شروع میں ہمارے ایک علم میں آتی ہے، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا یا دوسروں سے سنا کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں علم ہو گیا۔ پھر کسی سٹیج پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال اور اولاد کے فتنے کی وجہ سے کوئی بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو کچھ تکالیف ہو رہی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں آتا ہے اور اس کے جیب میں 4 پیسے بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی آگے اولاد بھی جوان ہوتی ہے، تو پھر وہ حق الیقین اس میں سے گزرتا ہے کہ پیسہ اور اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے کس طرح آزمائش بن جاتے ہیں، کس طرح اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کی جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں تو خاص طور پر بیٹے نے، بہو نے، بیٹی نے، دماد نے، خاص طور پر انہوں نے نظریں گاڑی ہوتی ہیں، لو جی بابا جی آ گئے نے، ہونے نہ جیب گرم ہے، تو اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، ان کی جیب کو کیسے خالی کرائی جائے۔ اسی طرح جو ہمارے قریبی عزیز ہوتے ہیں، سالے بنوئیے یا کوئی کزنز وغیرہ، انہوں نے بھی آنکھیں ادھر لگائی ہوتی ہیں کہ جی ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا نکلوانا ہے۔ اب اس موقع پر جو ہوتے ہیں نا، جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں وہ 2 طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں عام طور پر۔ سب سے پہلا ان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نگیٹ کر دیتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں یہ میں وہ، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس دنیا سے جانے والا ہوں۔ وہ اپنا سارا کچھ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ایک رہنمائی دی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو تم لوگ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ رکھو، کسی کو کچھ دو ہی نو، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ سب کچھ ہی دے کر فارغ ہو جاؤ اور پھر ملامت زدہ درماندہ ہو کر بیٹھے رہو۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ کم از کم 80-20 کا رول اپلائی کر لیں، کہ 20% جو ہے وہ اولاد کو کچھ دے دیں اور 80% اپنے پاس ریٹین کریں۔ تو اس طرح اگر ہم میانہ روی سے چلیں تو ہم ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں، ادروائز پھر خواری خواری ہے۔